14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا تو اس کی مالی حالت بہت خراب تھی۔ گاندھی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ یقین تھا کہ پاکستان کچھ عرصہ کے بعد بھارت کے ساتھ الحاق کرنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن قائد اعظم اور اس کے رفقا نے جس جاسوسانی کے ساتھ کام کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پاکستان کے بننے کے بعد دنیا میں جتنے بھی ممالک مرز وجود میں آئے انہوں نے پاکستان کے ماڈل کو ہی اپنایا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا جو دوسرے ممالک کو قرض دیتے تھے۔ تو بنا کسی دیر کے واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ پاکستان نے کس حکمران کے دور میں کتنا قرض لیا۔ ناظرین، 1998 میں ایوب خان کے دور میں پاکستان نے پہلی دفعہ IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت پاکستان نے تقریباً $2.5 کروڑ کا قرض لیا۔ 1965 میں پاکستان دوسری بار IMF کے پاس گیا اور $3.75 کروڑ کا قرض لیا۔ 1968 میں ایوب خان کے دور میں ہی پاکستان تیسری مرتبہ IMF کے پاس گیا اور اس بار $7.5 کروڑ کا قرض لیا۔ اس کے بعد تو پاکستان کو قرض لینے کی عادت سی پڑ گئی۔ اس کے بعد 1971 میں ہمارا ملک دولت ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان بنے تو اس وقت پاکستان کا مجموعی اندرونی و بیرونی قرض $30 ارب تھا۔ 1973 میں پاکستان کا تیسرا آئین بنا اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو اس وقت ملک کا قرض ڈبل ہو چکا تھا۔ اس وقت ملک کا مجموعی قرض $60 ارب تھا۔ 7 مارچ 1977 کو بھٹو نے قبل از وقت انتخابات کروائے، لیکن 5 جولائی 1977 کو ملک کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ یوں جنرل ضیاء الحق کے آنے سے پہلے تک ملک کا مجموعی قرض $97 ارب تھا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مجموعی طور پر $67 ارب تک کا قرض لیا گیا۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے میں شہید ہوا تو اس وقت پاکستان کا ٹوٹل قرض $523 ارب تھا۔ یوں ضیاء الحق کے 11 سالہ دور عامریت نے ملک کو $426 ارب کا تحفہ دیا۔ 1988 میں ایک بار پھر ملک میں جمہوری حکومت آئی اور بے نظیر بھٹو نے اقتدار سنبھالا۔ 1990 میں جب ان کے پہلے دور کا اختتام ہوا تو اس وقت ملک کا مجموعی قرض $711 ارب تھا۔ یوں بے نظیر نے اپنے 2 سالہ اقتدار میں ملک کو $88 ارب کے قرض تلے ڈبو دیا۔ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد 1990 میں ملک میں 7ویں عام انتخابات ہوئے اور نواز شریف ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ نواز شریف کے پہلے دور اقتدار کا خاتمہ 1993 میں ہوا اور اس وقت ملک کا مجموعی قرض $1135 ارب ہو چکا تھا، اور یوں نواز شریف کے پہلے دور میں $424 ارب کا قرض قوم کا مقدر بنا۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ 1996 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ملک کا مجموعی قرض $1704 ارب تھا۔ یوں بے نظیر کے دوسرے دور میں $569 ارب کا قرض قوم کا مقدر بنا۔ بے نظیر کے بعد 1997 میں نواز شریف ایک بار پھر الیکشن جیت کر پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس وقت ملک کا مجموعی قرض $2946 ارب تھا۔ یوں نواز شریف کے دوسرے دور میں $1242 ارب کا قرض ملک و قوم کے لیے درد سر بنا۔ 2007 میں پرویز مشرف کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ملک کا مجموعی قرض $4802 ارب تھا۔ یوں پرویز مشرف کے 8 سالہ دور اقتدار میں $1856 ارب کا قرض ملک و قوم کا مقدر بنا۔ 2008 میں ایک بار پھر ملک میں جمہوری دور کا آغاز ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی۔ ان سے پہلے ملک کا مجموعی قرض 6126 ارب تھا،
لیکن جب 2013 میں ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ملک کا قرض 14,318 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ یوں پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں 8,192 ارب روپے کا قرض لیا، یعنی پاکستان نے جتنا قرض 60 سال میں لیا اس سے زیادہ پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں لے لیا۔ اس کے بعد 2013 میں نواز شریف تیسری بار ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں۔ 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ملک کا مجموعی قرض 22,820 ارب روپے ہو گیا۔ اس طرح نون لیگ نے ایک بار پھر قوم کو 8,502 ارب روپے کا مقروض کر دیا، اور یوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 10 سالہ دور اقتدار میں 1,800 ارب سے زائد کا قرض لیا گیا۔ اس کے بعد 2018 میں عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں۔ 2022 میں جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ملک کا مجموعی قرض تقریباً 43,000 ارب روپے تھا، یعنی جتنا قرض پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے 10 سالہ دور اقتدار میں لیا اس سے زیادہ پی ٹی آئی نے اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں لے لیا۔ ناظرین، پاکستان کا قرض دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ قرض لینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔